السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، کل شب برات ہے اور شب برات کے تعلق سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے ویڈیوز آپ کو دیکھنے ملیں گے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شب برات کی عبادت کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے بعد جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے اور آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک ویڈیو بھی دیکھا ہوگا جس کے اندر وہ روزہ رکھنے والی روایت کو ضعیف کہہ رہے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں، کیا واقعی میں شب برات کی عبادت ثابت نہیں ہے اور شب برات کی رات کے بعد کا جو روزہ رکھا جاتا ہے کیا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے؟ آئیے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس ٹاپک کے اوپر سب سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر جو نیگیٹیوٹی جو پھیلائی تھی وہ غیر مقلدوں نے پھیلائی، چاہے وہ انڈیا کے ہو یا پاکستان کے ہو۔ سب برات میں عبادت کرنا بدعت ہے، شب برات کے اندر قبرستان جانا بدعت ہے، شب برات کے بعد کا جو روزہ آتا ہے روزہ رکھنا بدعت ہے، بلا بلا بلا۔ آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک ویڈیو بھی دیکھا ہوگا، دیکھ لیجئے۔ 15 شعبان کا روزہ تو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے اس کو، اور کیونکہ ضعیف حدیث سے بہرحال کسی عمل کا ثبوت نہیں ہوتا۔ 15 شعبان کے روزے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، تو اس سے عمل ثابت نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے علماء کے ویڈیو دیکھا ہوگا، مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، مولانا طارق جمیل صاحب ہے اور دیگر علماء اکرام کے آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے جو شب برات کے بعد والا جو دن آتا ہے اس میں روزے کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں اور رکھنے کا حکم بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اس روایت کے اوپر، کیا شب برات کی عبادت ثابت نہیں ہے؟ بہت سے یہ بات کرتے ہیں کیا شب برات کی عبادت واقعی میں بدعت ہے اور ثابت نہیں ہے، اور شب برات کے بعد کا جو روزہ رکھا جاتا ہے کیا واقعی میں اس کا ثبوت نہیں ہے؟ دیکھیے، ابن ماجہ شریف کی ایک روایت ہے، علی بن ابی طالب اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا إِلَى آخر الحدیث۔ ایک مکمل روایت ہے، آپ نے بارہا اس کو پڑھا اور سنا ہوگا۔ اس کے جو شروع کے جو الفاظ ہے کہ جب نصف شعبان کی رات آئے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات میں عبادت کرو، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اور اس کا اگلا جو دن آئے گا اس میں کیا رکھو؟ روزہ رکھو۔ بہت سارے محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ضعیف ہونے کے باوجود بھی یہ روایت مردود نہیں ہے۔ یہ روایت ضعیف تو ہے لیکن موضوع اور مردود نہیں ہے۔ کیا مطلب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گرچہ یہ ضعیف ہے، اس سے جو حکم لگایا جائے گا وہ حکم نہ فرد ہوگا، نہ واجب ہوگا، نہ سنت ہوگا، نہ سنت مؤکدہ ہوگا، نہ نفل ہوگا۔ اس رکھنے والی روایت کے اندر ضعف ہونے کی وجہ سے فقہاء اکرام نے اس روایت کو استحباب کے اوپر محمول کیا ہے، اور مستحب عمل ہم سبھی جانتے ہیں کیا ہے کہ مستحب عمل کر لیے تو ثواب ملتا ہے، نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کے علاوہ جتنے علماء اکرام ہیں، تمام علماء اکرام اس رات کی عبادت کے بھی قائل ہے، اس رات کے بعد کا جو دن آتا ہے اس میں روزہ رکھنے کی بھی قائل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی تحقیق کے اوپر عمل کیا جائے یا دیگر علماء کی تحقیق کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے جو اساتذہ ہے اور ان سے بڑے جو علماء اکرام ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت ثابت ہے اور اس کو استحباب کا درجہ حاصل ہے۔ ضعیف، بہت ساری روایتیں ضعیف ہے، لیکن ضعیف ہونے کی بنا پر فقہاء نے ان روایتوں کو چھوڑا نہیں ہے۔ اس سے جو حکم اخذ کیا ہے وہ واجبی حکم نہیں ہے لیکن استحبابی ضرور ہے۔ بہرحال تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کل شب برات ہے، اس کی عبادت ثابت ہے اور اس کے بعد کا روزہ رکھنا بھی ثابت ہے، لیکن یہ مستحب ہے ضعیف روایت ہونے کی وجہ سے، لیکن یہ عمل مستحب ہے ضعیف روایت ہونے کی وجہ سے۔ تو کوئی بندہ اس کو سنت اور واجب اور ضروری سمجھ کر اس عمل کو نہ کرے، نہ رات کو جاگے نہ دن کا روزہ رکھے، ضروری سمجھ کر، ضروری نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ اس کے علاوہ اس رات میں قبرستان جانا، مفتی طارق مسعود صاحب اس کا بہت رد کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ بہرحال قبرستان جانے کے جو طور و طریقے، رسم و رواج لوگوں نے جو بنا لیے ہیں اس کو ہم بدعت کہہ سکتے ہیں، لیکن قبرستان کو جانا اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ اس رات میں
مرتبہ اس رات میں قبرستان کو جانا ثابت ہے، اور نبی سے ایک مرتبہ بھی کوئی عمل ثابت ہو اس کو فقہاء اکرام مردود نہیں کہتے۔ پتہ نہیں مفتی صاحب کس وجہ سے ڈائریکٹ قبرستان میں جانے کو بدعت کہتے ہیں، ان کی تحقیق ان کو پتہ، لیکن تمام فقہاء نے جو اصول اور قواعد جو مستنبط کیے ہیں اور اصول اور قواعد کے ذیل کے اندر جو تفریعات نکالی ہے اور جو مسائل کا انہوں نے استنباط کیا ہے، اس سے ہم کو یہ حل ملتا ہے، اس سے ہم کو یہ ایکسپلینیشن ملتا ہے اور یہ خلاصہ ملتا ہے، گرچہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی قبرستان گئے ہیں، اس ایک مرتبہ کی وجہ سے اس عمل کو ضروری تو نہیں قرار دیا جا سکتا، لیکن مستحب قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ بہت ساری کتابوں کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، دارالعلوم کی ویب سائٹ ہے، فتاوی بن نوریہ کی ویب سائٹ ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو لٹریچر ہے ان کی کتابیں، تمام کتابوں کے اندر اور تمام فتاوی کے اندر آپ کو اس روایت کا شب برات کی عبادت کا ثبوت انہوں نے دیا ہے، کرنے کی تلقین کی ہے، لیکن ضروری قرار نہیں دیا۔ اب اس کو بدعت کہنا میں تو ضروری نہیں سمجھتا، لیکن قبرستان جانے کو بدعت کہنا یہ بہت نازک بات ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی جو دلائل ہے، ان کی تحقیق ہے، ان کو پتہ، لیکن ان کے علاوہ دیگر علماء نے اس کو بدعت نہیں لکھا ہے، اور یہ اتفاقی فیصلہ بھی نہیں ہے کہ اس رات میں قبرستان جانا بدعت ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی اس ٹاپک پر جو بھی تحقیق ہے، دیگر علماء کی تحقیق، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو ایک ناقل ہوں، میں تو نقل کر رہا ہوں، دیگر مفتی طارق مسعود صاحب نے جو تحقیق پیش کی ہے، اس تحقیق کا موازنہ اگر دیگر علماء اکرام کی تحقیقات سے کیا جائے تو مفتی طارق مسعود کی تحقیق دیگر بڑے علماء کی تحقیق کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ اس لیے جب عمل کی بات آئیں گی تو ان علماء کو دیکھا جائے گا جو علماء بڑے ہیں اور جن کا کسی امر کے اوپر اتفاق ہوا ہے۔ آپ پرانے سارے فتاوی نکال کر دیکھ لو، دارالعلوم دیوبند ہے، فتاوی عزیزیہ ہے، فتاوی عثمانی ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، فتاوی محمودیہ ہے، فتاوی رحیمیہ ہے، امداد الفتاوی ہے، اور کفایت المفتی ہے، فتاوی رشیدیہ ہے، دیگر جتنے بھی فتاوی ہیں، تمام فتاوی کے اندر آپ دیکھیے شب برات کی عبادت کو بدعت نہیں کہا ہے، نہ اس رات میں قبرستان جانے کو بدعت کہا ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کا مسئلہ ایک جگہ اور دیگر فقہاء اکرام کی بات سراخوں کے اوپر۔ اگر مفتی طارق مسعود صاحب کسی مسئلے میں تفرد اختیار کرتے ہیں اور وہ اپنی تحقیق اپنے مسلیان کو بتاتے ہیں تو ہم ان کی تحقیق کے پابند نہیں ہیں، ہم تو ان تحقیقات کے اوپر عمل کریں گے جس پر اہل سنت والجماعت کے علماء کا اتفاق ہے۔ بہرحال کل شب برات ہے، عبادت کیجیے، اپنے گناہوں کی معافی کیجیے، اس کے علاوہ قبرستان جائیے، ایصال ثواب کیجیے، اگلا دن جو آئے گا اس میں روزہ رکھیے، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھے۔ اور اگر آپ سے عمل نہیں ہوتا، عبادت نہیں ہوتی، روزہ نہیں ہوتا، قبرستان جانا نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو ملامت نہ کرے، اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ عمل ضروری نہیں ہے، بالکل مستحب ہے، کر لیے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ اور جیسا کہ میں نے تحقیق آپ کے سامنے پیش کی، اس کے علاوہ جتنے بھی رسوم و رواج امت کے اندر رائج ہے، نہانا، دھونا، اچھے نئے کپڑے پہننا، گھر میں حلوے بنانا اور بلا 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 جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کا سنت شریعت میں کئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں ان چیزوں کو ہم بدعات کہہ سکتے ہیں، لیکن شب برات کی عبادت کو بدعات نہیں کہہ سکتے۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوں گی، نہ سمجھ میں آئے تو آپ کامنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ ھذا ما عندی ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔